اب وہ قصہ سن لیجیے جو میں وہاں سے ادھر سے ادھر ہو رہا ہوں، لیکن سب باتیں میرے رب کی طرف سے، میرا مضمون میں خود نہیں بدلتا، میں ان بزرگوں کا غلام ہوں۔ مولانا شاہ محمود احمد صاحب کی 3 سال غلامی کی میں نے طبیہ کالج میں جب پڑھ رہا تھا، 3 سال مسلسل ان کے ساتھ رہا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں، نہیں سمجھا میں سمجھا۔ مبارک ہیں واقع، یاد رکھو معرومی نے پوری کائنات میں صرف 2 آدمیوں کو مبارکباد پیش کی۔ نمبر 1، اے خوشا چشمے کیا گریان اوس، مبارک ہے واقع جو خدا تعالیٰ کی یاد میں اشکبار۔ اور دوسرا کون سا طبقہ ہے؟ اے ہمایوں دل کیا بریان اوس، مبارک ہے وہ دل جو اللہ کے عشق میں جل رہے ہیں، بھون رہے ہیں۔ کیا مرنے والوں پہ مر رہے ہو؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہے ہو کہ مرنے والوں پہ مر رہے ہو؟ جو دم حسینوں کا بھر رہے ہو بلند ذوق نظر، آپ بتائیے کہ یہ اسی دنیا میں بادشاہی شاہی محل میں بادشاہ کے پنجے پر ہے، اسی دنیا میں کرگس گدھ بھینس مری ہوئی، جنگلوں میں جانور مرے ہوئے ان کو کھا رہے ہیں، دونوں کا مقام دے بادشاہی۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الوستان میں پہنچ گیا، غلطی سے راستہ بھول گیا، تو سب الوؤں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ عجیب ڈیزائن کیا چڑیا آ گئی، یہ کہیں ہماری سلطنت الوستان پر قبضہ نہ کر لے۔ اس سلطنت کا نام کیا رکھا الوؤں نے؟ الوستان، جیسے بھائی ہندوستان پاکستان، تو الوؤں نے اپنے ملک کو نام رکھ لیا الوستان، چغدستان فارسی میں کر دیا۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھو، سب الوؤں نے مل کر احتجاج کیا، ایک کارنر میٹنگ کی پہلے، اس کے بعد سب الوؤں نے مل کر شور غل مچایا کہ نئی ڈیزائن کی چڑیا بادشاہی تو بھاگ گئے یہاں سے، بادشاہی کا تو نام بھی نہیں جانتے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں یہاں سے فوراً جا رہا ہوں، من نخواہم بو ایجا، من نخواہم بو ایجا میروں، میں یہاں نہیں رہتا، میں جا رہا ہوں سوئے شہنشاہ راجے میں سے، میں اپنے بادشاہ کی طرف جا رہا ہوں جس کے پنجے پر میں رہتا ہوں، تم کیا جانو میری خبر۔ اور اس نے کہا کہ تم یہ خرابہ بات در چشم شماس ہے وہ لوگ، یہ ویرانستان، یہ ویرانہ تمہاری آنکھوں کو مبارک۔ اور بہرمن آسائد شہ خوب جاز، اور میرے لیے بادشاہ کی کلائی بہترین جگہ ہے جہاں وہ مجھے ہر وقت رکھتا ہے۔ شاہ لوگ بادشاہی کو اپنی کلائی پر رکھتے ہیں۔ اس نے کہا اے الو تم کیا جانو میرے مقام کو، میں تمہارے ملک پر قبضہ کرنے آ رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ایسے مکار سا معلوم ہوتا ہے، اس کا پرور نوچ لو، اس کو جلدی سے اتنا ستاؤ کہ بھاگ جائے۔ پھر اس بادشاہی نے خطاب کیا کہ دیکھو گفت بال اور یک پرے من بشکنت، اے الو اگر میرا ایک پر تم اکھاڑ لو گے بے سردستہ شہنشاہ برکنت، تو میرا بادشاہ تمہارے ویرانستان میں آگ لگا دے گا، تمہارے انگے اور بچے بھی نہیں رہیں گے، میں شاہ کا مقرر ہوں۔ اس وہاں فرماتے ہیں کہ بعض اللہ کے اولیاء کسی بستی میں جاتے ہیں تو وہ نادان یہی سمجھتے آئے ہیں بھیک مانگ، شاید کچھ پیسہ ویسا کم ہو گیا ہوگا، پھر ارے میاں بھیک بندوں کو تم ان کو برابر مت کرو، ان کو برابر مت کرو۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں بادشاہی ہوں، اگر تم نے میرا ایک پر اکھاڑ لیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہاں کے کسی ولی کو کوئی ستائے نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو کہ میں بادشاہی ہوں، میں بادشاہی ہوں، تم ہم کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ بازم وہ درمن شود حیران ہما، ارے میں بادشاہی ہوں، میری عظمت کے پر تو ہما حیران ہے، باز سلطانم اور بازم وہ درمن شود حیران ہما، میں بادشاہی ہوں، میری عظمتوں پر ہما چڑیا حیران ہے، اور چغد کے قوت کی بیدانت سے رما، الو کی کیا حقیقت ہے جو میرے سر کو اور میرے راز کو سمجھ سکے۔ واقعی بات ہے، اولیاء اللہ کو پہچاننا بھی مشکل ہے۔ خدا مبارک ہیں واقع
اور مبارک ہے وہ عقل و دل جو اللہ والوں کو پہچانے. خیر خدا نہ کرے کہ ہم لوگ الوستان میں چلے جائیں. جیسے بادشاہی واپس گیا ایسی اگر کبھی شیطان نفس کسی کو سنیما لے جائے, ویسیآر لے جائے غلط ماحول میں, تو اپنے مرکز پر حق تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے سے پھر شاہی محل میں بھاگ جاؤ, کیونکہ ہم لوگ بادشاہی ہیں ایمان کی برکت سے. ہم کو الوستان موافق نہیں آنا چاہیے.